بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم تہذیب کا خلاصہ تقریب التہذیب سے آغاز کریں گے کہ یہ دونوں کتابیں امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کی ہیں، جو آپ نے تہذیب الکمال کے خلاصے کے طور پر تحریر فرمائی ہے۔ تو نمبر 7 پر ہے کتب رجال میں سے تقریب التہذیب۔ وہ کتاب مختصر جدا، یہ نہایت ہی مختصر کتاب ہے۔ اختصر فیہ الحافظ ابن حجر کتابہ تہذیب التہذیب۔ امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے تقریب التہذیب کی صورت میں، فی نحو سدس حجمہ، اس کے تہذیب التہذیب کے چھٹے حصے کے برابر، یعنی تہذیب التہذیب کے چھٹا حصہ جو ہے اس کے برابر جو ہے وہ اپنی کتاب تقریب التہذیب کو مختصر کر کے تہذیب التہذیب کا خلاصہ بنایا۔ وذکر فی مقدمتہ، اور اس کتاب یعنی تقریب التہذیب کے مقدمے میں ذکر کیا کہ ان داعیہ لتصنیف ھذا الکتاب ہوا طلب بعض اخوانہ منہ، اس کتاب کا جو داعی تھا، پیش خیمہ تھا اس کتاب کی تصنیف کا، وہ بعض دوستوں کی یہ طلب تھی مجھ سے، ان سے کہ ان یجرد لہ اسماء الاشخاص المترجمین فی کتابہ تہذیب التہذیب خاصۃ، کہ امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تہذیب التہذیب کے جو مترجمین اشخاص ہیں ان کی اسماء کو الگ کر کے لکھ دیں۔ وَأَنَّهُ لَمْ يُجِبْهُ إِلَىٰ طَلَبِهِ أَوَّلًا، جبکہ امام ابن حجر عسقلانی نے انہیں اولاً اس کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا، یعنی ان کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ ثم رأى إجابته على وجه يحصل مقصوده بالإفادة، پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے اس ریکویسٹ کو پورا کیا جائے اس انداز سے کہ فائدے کے ساتھ مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ثم ذکر طریقتہ فی عرض ترجمۃ کل راو، پھر انہوں نے اپنے طریقے سے ہر راوی کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا۔ وَإِلَيْكَ مَا قَالَهُ الْحَافِظُ نَفْسُهُ لِتَقِفَ عَلَى وَصْفِ الْكِتَابِ مِنْ تَعْبِيرِ مُصَنِّفِ۔ تو اب جو ہے وہ ہم آپ کے لیے امام ابن حجر کا خود کا کلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کتاب کی وصف پر مطلع ہو جائیں، واقفیت پا جائیں کہ جو انہوں نے اس میں اپنی تصنیف میں بیان۔ قال رحمہ اللہ تعالی بعد ان ذکر انه لما فرغ من تصنیف کتاب، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب سے جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا کہ انہ وقع فی طلبۃ الفن موقعا حسنا وانہ طال الی ان جاوز ثلث الاصل والثلث کثیر، کہ بعض طلباء فن کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا کہ یہ جو کتاب ہے
یہ اصل کتاب سے بھی 1/3 حصہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور ثلث جو ہے وہ کثیر ہے۔ اب اسی کے ساتھ یہ ان کی ریکویسٹ کو بھی ذکر کیا مقدمے میں، فرمایا فَالْتَمِسَ مِنِّي بَعْضُ الْإِخْوَانِ أَنْ أُجَرِّدَ لَهُ الْأَسْمَاءَ حَسَبًا۔ بعض دوستوں نے مجھ سے یہ التماس کی کہ میں ان کے لیے اس تہذیب و تہذیب کے جو رجال ہیں ان کو الگ سے ذکر کروں، ان کا الگ لکھ دوں۔ فَلَمْ أُؤَثِّرْ ذَلِكَ لِقِلَّةِ جَدْوَاهُ عَلَىٰ طَالِبِي هَٰذَا الْفَنِّ، تو میں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور اس کی وجہ جو ہے وہ جو بیان کی آپ نے، اس پیشکش کو قبول نہ کرنے کی وجہ جو تھی وہ فَلَمْ أُؤَثِّرْ ذَلِكَ لِقِلَّةِ جَدْوَاهُ عَلَىٰ طَالِبِي هَٰذَا الْفَنِّ۔ مجھ سے بعض دوستوں نے اس کتاب کے اسماء کو الگ سے ذکر کرنے کی جو التماس کی تھی، تو میں نے اس التماس کو اولاً جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ نے جو بیان فرمائی کہ لقلت جدواہ، کہ اس مختصر کرنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یعنی اس فن کے جو طالب علم ہیں ان کا اس اختصار میں کوئی فائدہ حاصل نہیں، کہ محض تہذیب و تہذیب کے رجال کے نام لکھ کر ان کو دے دیے جائیں تو اس سے انہیں کوئی خاص فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ثم رأیت، پھر میں نے دیکھا کہ ان اجیبہ الی مسئلتہ، کہ ان کے جو التماس ہے اس کا جواب دیا جائے، یعنی اس التماس کو اس انداز سے پورا کیا جائے، واسعفہ بطلبتہ علی وجہ یحصل مقصودہ بالافادۃ، کہ میں ان کی اس طلب کو اس انداز سے پورا کروں کہ فائدے کے ساتھ جو ہے وہ یہ مقصد حاصل ہو جائے۔ وَيَتَضَمَّنُ الْحُسْنَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا وَزِيَادَةً، اور یہ جو ہے وہ متضمن ہو اچھی عبارات پر، الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا وَزِيَادَةً، کہ میں نے ان کی اس پیشکش کو قبول کیا اور اس انداز سے اس کتاب کو لکھا کہ فائدہ اس کے ساتھ حاصل ہو جائے، اور اس میں یتضمن الحسن، اس بھلائی کو بھی، اس اچھائی کو بھی میں نے شامل کیا ہے جس کی طرف الیہا جو ہے وہ انہوں نے اشارہ کیا، اور بس زیادتاً اور کچھ زائد چیزیں بھی میں نے اس میں ذکر کی۔ وہی انی احکم علی کل شخص منہم بحکم یشمل اصح ما قیل فیہ واعدل ما وصف بہ، اور اس کتاب یعنی تقریب و تہذیب میں ہر شخص پر حکم لگاؤں گا، وہ حکم جو اس راوی کے بارے میں اصح ترین جو حکم ہے جو اس کو شامل ہے، اور جو عادل ترین وصف جو ہے اس کے بارے میں ہے وہ میں بیان کروں گا، لیکن بأخص سے عبارت وأخص سے اشارت، نہایت ہی مختصر عبارت اور مختصر اشاروں کے ساتھ میں بات کروں گا۔ بحیث لا تزید کل ترجمتہ علی سطر واحد غالبا، اس اندازے کہ کوئی بھی ترجمہ جو ہے وہ ایک سطر سے زیادہ نہ ہو، اور یجمع اسم الرجل
اسم ابی ہے یعنی یجمعو، یہ بھی ہو سکتا ہے یجمعو اسم الرجل و اسم ابیہ و جدہ، اس کتاب میں راوی کے نام، اس کے والد کا نام اور اس کے دادا کا نام جمع کیا جائے گا. ومنتہا اشہر نسبتہ و نسبہ و کنیتہ و لقبہ، اور انتہا جو ہے وہ اس بات پر ہوگی کہ اس راوی کا نسب، اس کی نسبت، اس کی کنیت اور اس کے لقب وغیرہ پر جو ہے وہ اس کا اختتام جو ہے وہ کیا جائے گا. مع ضبط ما یشکل من ذالک حروف، ذالک بالحروف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے گا کہ نہایت ہی ضبط کے ساتھ جو ہے وہ ان کو لکھا جائے. ثم صفته التي يختص بها من جرح او تعديل، پھر ان کی صفت جس کے ساتھ انہیں مختص کیا گیا ان راویوں کو جرح کے ساتھ یا تعدیل کے ساتھ، اس کو بھی ذکر کروں. ثم تعریف بعصر كل راوی، پھر ہر راوی کا زمانہ بھی میں بیان کروں، اس کو بھی بیان کیا جائے. بحيث يكون قائما مقام ما حذفته من ذکر شیوخه والرواة عنه، اور یہ جو زمانہ ہے، زمانے کی تعریف کروں گا کہ یہ کس زمانے سے ہیں، یہ قائم مقام ہو جائے گا اس راوی کے شیوخ اور اس کے تلامذہ کے قائم مقام ہو. الا من لا یؤمن لبسه، مگر وہ جن کے بارے میں التباس کا سے امن نہ ہو تو ان کی شیوخ بھی بعض کے ذکر کروں، باقیوں میں ایسا نہیں ہوگا. وقد مشى في كتابه هذا على النحو التالي، اور اس کتاب میں مصنف جو ہے وہ اس انداز سے چلے ہیں اور وہ مدرجہ ذیل ہے. نمبر 1، ذکر جمیع التراجم التي في تہذیب التہذیب، تمام تراجم جو تہذیب التہذیب میں تھے وہ اس تقریب میں ذکر کر دیے. ولم يقتصر على تراجم رواة الكتب الستہ كما فعل الذهبي في الكاشف، اور صرف سیاستہ کے تراجم پر اکتفا نہیں کیا جیسا کہ امام ذہبی نے الکاشف میں کیا، بلکہ جتنے بھی تراجم تہذیب و تہذیب میں تھے اور تہذیب و تہذیب میں تہذیب الکمال سے آئے، ان تمام تراجم کو تقریب میں ذکر کیا. کما رتب التراجم على ترتیب نفسه الذي مشى عليه في التہذیب، جیسا کہ وہ تراجم جو انہوں نے خود اپنی ترتیب پر قائم کیے جس پر تہذیب میں چلے، اسی انداز کے ساتھ انہوں نے تقریب میں بھی تراجم کو ذکر کیا. نمبر 2، رمز بالرموز التي ذکرها في تہذیب التہذیب نفسها، وہی رموز اور وہی اشارات جو تہذیب التہذیب میں انہوں نے ذکر کی اپنے، انہی کو لے کر تقریب التہذیب میں بھی چلے ہیں. الا انه غیر رمز سنن الاربع، مگر یہ کہ سنن اربع کے لیے رمز تبدیل کیا. اذا کانت مجتمعۃ، جب سنن اربع کسی راوی یا سنن اربع میں کوئی راوی بھی کیا ہو، مجتمع ہو، یعنی سب میں پایا جائے، تو اس کا رمز انہوں نے چینج کیا ہے، اس کا اشارہ. فقد رمز الیہا فی التہذیب باربع وفی ھذا الکتاب بعین میں، تو اس کتاب میں یعنی تہذیب و تہذیب میں 4 کے ساتھ، اربع کے ساتھ اس کو ذکر کیا، جبکہ اس کتاب تقریب میں عین میم کے ساتھ ذکر کیا. جیسا کہ کما انہ زاد رمزا لم یکن فی التہذیب، جیسا کہ وہ راوی جو تہذیب میں نہیں ہے اس کو کلمہ تمییز کے ساتھ ذکر کیا. وہی اشارۃ الی من لیست لہ روایۃ فی المصنفات التی ہی موضوع الکتاب، تو تمییز کا لفظ جو ہے نا یہ اشارہ ہے اس راوی کی طرف کہ یہ راوی ان تصنیفات کے روات میں سے نہیں ہے جن کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے. یعنی یہ کتاب تقریب و تہذیب جو ہے وہ کتب ستہ کے لیے اور ان کے مصنفین کی دیگر کتابوں کے لیے لکھی گئی ہے، تو اس میں کوئی ایسا راوی آ گیا جو ان میں نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ رمز جو ہے وہ لکھا ہے، وہ تمییز لکھا ہے. نمبر 3،
ذکر مراتب الرواة فی المقدمہ وجعلهم محصورین فی 12 مرتبہ، کہ مقدمے میں راویوں کے مراتب کو ذکر کیا اور انہیں 12 مرتبوں میں محصور کیا کہ راویوں کے 12 مرتبے ہیں۔ وذکر الفاظ الجرح والتعدیل، اور الفاظ جرح و تعدیل کو بھی جو ہے وہ ذکر کیا، المقابلہ تھا لکل مرتبہ، ہر مرتبے کے راوی کے مقابل جو ہے وہ جرح و تعدیل کو بھی بیان کیا۔ فعلی المراجع فی ھذا الکتاب، بس اس کتاب کی طرف رجوع کرنے والے پر لازم ہے کہ این ینتبہ الی ھذا المراتب، کہ وہ ان مراتب پر اطلاع پائے، تنبیہ حاصل کرے، وما یقابلہ من الالفاظ، اور جو ان مراتب کے مقابل الفاظ ہیں ان پر بھی، کہ حتی لا یقع فی لبس او خطا، تاکہ وہ التباس اور خطا میں واقع نہ ہو۔ لأنہ ربما اصطلح فی بعضها اصطلاحا خاصا فی ھذا، اس لیے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ یہ اس کتاب میں اپنی خاص اصطلاحات بنا کر جو ہے وہ چلتے ہیں، لہذا مقدمے میں ان چیزوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، تقریب التہذیب کو یہ اوپن کر لیا، اب اس میں راوی ہیں، تو اب اگر جیسے طبیع راوی ہے تو مسنات ثم موحدہ مصغر ابن سلیمان ابو العدبس، اور وہو بکنیتہ اشہر، بکنیت کے ساتھ ابو عدبس کے ساتھ یہ مشہور ہے، اور یہ مجہور راوی ہے۔ من السادسہ، طبقہ کون سا ہے؟ سادسہ ہے، اور کس نے اس کو سے روایت کیا؟ دال سے ابو داؤد اور قاف سے ابن ماجہ قزوینی۔ اور یہاں پر یہ اپنا تبصرہ کریں گے۔ قلت حسن الحدیث قال دارمی لابن معین باب العنبس عن ابی العدبس ما حالهما فقال سکتان، کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ سکہ ہیں۔ رواہ الدارمی، رقم ہے 3916۔ ولم یذکر ذلک صاحب التہذیب، جبکہ اس کو صاحب تہذیب نے ذکر نہیں کیا۔ پھر ہے جی طبیع الحمیری، حمیری بن امرہ کعب یکنى ابا عبیدہ صدوق عالم بالکتب القدیمہ من الثانیہ، مخدرمین میں سے ہیں یہ، اور نسائی نے ان سے روایت کیا ہے، تو صدوق راوی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ راوی، یہاں پر یہ لفظ آیا ہے تمییز، یہ تمییز لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ راوی جو ہے وہ کتب سیاستہ کا نہیں ہے۔ طبیب بن عامر القلاعی ابو غطیف سکن حمص وتوفی باسکندریہ سنہ 100 قالہ ابن یونس فی تاریخ مصر من الثانیہ، ابن یونس نے تاریخ مصر میں کہا کہ یہ طبقہ ثانیہ سے ہے۔ وقیل هو الذی قبلہ، یہ اس سے پہلے کا ہے تمییز، تو یہ تمیز کا اشارہ جو ہے وہ انہوں نے یہاں اس پر کیا۔ تو اس طرح یہ راویوں کے بارے میں یہ اشارات جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہاں پر بھی ایک راوی ہے ثابت بن سعد بن ثابت الاملوکی الشامی مجہول من الثامنہ تمییز، تو یہ اشارات جو ہے وہ آپ نے پائی۔ ذکر فی مقدمۃ الکتاب ایضاً طبقات الرواة المترجمین وجعلهم 12 طبقۃ ایضاً، تو مقدمہ کتاب میں بھی مترجمین راویوں کے طبقات ذکر کیے اور ان طبقات کی تعداد 12 بنائی۔ تو وینبغی لزاما معرفت تلک الطبقات قبل المراجعۃ فی الکتاب، لہذا کتاب کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ان طبقات کی معرفت حاصل کرنا لازم ہے، کہ حتی یعرف المراجع ذلك الاصطلاح الخاص
ابن حجر فی ھذا الکتاب، تاکہ کتاب کی طرف جو رجوع کرنے والا ہے وہ امام ابن حجر کی خاص اصطلاحات جو ہیں اس کتاب کی وہ جان سکے، لہذا مقدمہ پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 5، زاد علی التہذیب فصلا فی آخر الکتاب یتعلق ببیان المبہمات من النسبۃ علی ترتیب من روا عنہن رجال و نساء۔ پھر انہوں نے تہذیب پر جو ہے وہ ایک کتاب کے آخر میں ایک فصل کا اضافہ کیا جو مبہم خواتین سے متعلق ہے، ان کے بیان کے متعلق ہے، اعلیٰ ترتیب، اس ترتیب پر کہ انہوں نے کن مردوں سے روایت کیا اور کن عورتوں سے روایت کیا۔ اب کہتے ہیں خلاصتاً کہ والکتاب جید مفید کاف لطلبۃ العلم المبتدئین فی الفن، اس فن رجال کے جو ابتدائی طلباء ہیں ان کے لیے یہ کتاب نہایت مفید اور نہایت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی نہایت مفید، اور خصوصاً جو ہے وہ لا سیما فی موضوع الحکم علی شخص من حیث الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل کے اعتبار سے کسی شخص پر حکم لگانے کے اعتبار سے یہ بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ فإنه يعطي المراجعة عصارۃ الاقوال، اس لیے کہ اس کتاب نے رجوع کرنے والے کو اقوال کا خلاصہ جو ہے وہ دیا ہے، عطا کیا ہے، لیکنہ مضبوط جدا، لیکن اس میں بھی کافی ابہام ہے، ویلاحظ علیہ بشکل خاص، لہذا اس کتاب کا مطالعہ بڑے خاص انداز میں کرنا چاہیے کہ عدم ذکر ہی کہ اس میں ذکر نہیں ہے، یعنی شیخ کا اور تلامذہ کا مترجم لہم جو ہے، یعنی جو جن کے تراجم کیے گئے ہیں ان کے شیوخ اور تلامذہ کا ذکر جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہے، لہذا خوب احتیاط سے اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے فی جمیل کتاب، اس پوری کتاب میں۔ ولہذا یتمیز کتاب الکاشف للذہبی و کتاب الخلاصہ للخزرجی علی کتاب التقریب فی ھذا، لہذا اسی وجہ سے امام ذہبی کی کاشف اور خلاصہ التذہیب تہذیب الکمال جو ہے امام خزرجی کی وہ تقریب پر جو ہے وہ فوقیت رکھتی ہے کہ ان میں راویوں کے بارے میں جو ہے وہ ان کے شیوخ اور تلامذہ کا بھی ذکر ملتا ہے، جبکہ اس میں نہیں ملتا۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں الکاشف سے، تو الکاشف میں راویوں کا تذکرہ جو ہے وہ بائیں طور ملتا ہے، جیسے یہ ہے ثابت بن اسلم البنانی ابو عمر، اب یہ شیخ آگے عن ابن عمر و ابن زبیر و خلق وعنہ الحمادون و امم وکان رأسا فی العلم والعمل یلبس الثیاب الفاخرہ یقال لم یکن فی وقتہ عبد منہ عاشا فی وقتہ اعبد منہ عاش 86 سنہ ماتا 127 ہجری متفق علیہ، عین سے یہ متفق علیہ انہوں نے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے امام ذہبی نے الکاشف میں راوی بھی لکھا اور اس کے شیوخ اور تلامذہ بھی لکھے، جبکہ تقریب میں صرف راوی ہے، باقی اس کے تلامذہ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، لہذا پڑھنے والے کو خوب احتیاط کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ھذا نموذج من التراجم، یہ ایک تقریب کے تراجم کا ایک ماڈل، ایک نمونہ جو ہے پیش کرتے ہیں۔ مثال دی ہے عبداللہ بن عاصم الحمانی کی بکسر المہملہ و تشدید المیم، ابو سعید البصری، یہ اس کی کنیت ہے راوی کی، اور طبقہ جو ہے درجہ جو ہے وہ صدوق ہے۔ ماتا سنہ 434 اور وفات جو ہے وہ 304 ہجری ہے، اور امام نسائی نے ابو سعید بصری، اور ان سے روایت ان کا طبقہ جو ہے وہ صدوق ہے، من العاشرہ، طبقہ جو ہے وہ عاشرہ سے ہیں، صدوق راوی ہیں، یعنی ان کی تعدیل کی گئی ہے لیکن نہایت کمزور تعدیل ہے، صدوق راوی ہیں،
اور طبقہ عاشرہ سے ہیں قاف ابن ماجہ قزوینی نے ان سے روایت کیا. دوسرے ہیں قاسم بن لیث بن مسروق الرسعنی، ابو صالح کنیت ہے، نزید تنس کے رہنے والے ہیں، ثقہ راوی ہیں. من ثانیت عشرہ، 12ویں طبقے سے ہیں. مات سنہ 304 ہجری میں وفات ہے، اور امام نسائی نے سنن نسائی میں ان سے روایت کیا ہے. اس کے بعد نمبر 8 پہ کتاب ہے خلاصۃ تہذیب الکمال. تہذیب الکمال کا خلاصہ بنایا امام ذہبی نے، تہذیب یعنی، اور اس کا خلاصہ کیا اس کتاب نے جس کا نام رکھا خلاصۃ تہذیب الکمال. ثم جعل حافظ صفی الدین احمد بن عبد اللہ الخزرجی الانصاری الساعدی. پھر اس کے بعد حافظ صفی الدین یعنی امام ابن حجر عسقلانی کے بعد حافظ صفی الدین احمد بن عبداللہ خزرجی انصاری ساعدی آئے. المولود سنہ 900، سن ولادت جو ہے وہ 900 ہجری ہے. فاختصر کتاب تہذیب التہذیب. تو تہذیب التہذیب جو کتاب ہے امام ذہبی کی، اس کا انہوں نے خلاصہ تیار کیا 923 ہجری میں. محض 23 سال کی عمر میں آپ نے اس کتاب کا خلاصہ تیار کر دیا. فی کتاب خلاصہ فی کتاب، اس کتاب میں کہ نام رکھا اس کا خلاصہ تہذیب الکمال. فی مجلد کبیر، ایک بڑی جلد میں جس کی طوبیہ سنہ 300 13ویں صدی کے شروع میں، 1301 ہجری میں اس کی یہ کتاب مطبوع ہوئی بالمطبعۃ المیریہ بالقاہرہ، قاہرہ کے مکتبہ میریہ سے. وقات قال مصنف فی مقدمتہ الصغیرہ، اس کتاب کے مصنف نے اس کتاب کے مقدمے، چھوٹے مقدمے میں فرمایا، چھوٹا سا مقدمہ لکھا، اس میں فرمایا وبعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فہذا مختصر فی اسماء الرجال، یہ کتاب نہایت مختصر ہے اسماء الرجال کے بارے میں. اختصرتہ من تہذیب الکمال، میں نے اسے تہذیب الکمال سے میں نے اس کو مختصر کیا. وضبط ما یحتاج الی ضبطہ فی غالب الاحوال، اور جو احوال میں نے ضرورت تھی جن مسائل کی، جن ضوابط کی، وہ میں نے اس میں جو ہے وہ شامل کیے ہیں. تو اس میں ضروری الفاظ کو جو ہے نا انہوں نے ان کے احوال کو، ضبط کو بیان کیا. اور وزد تو فیہ زیادات مفیدتاً، اور پھر جو مفید زائد چیزیں تھیں وہ بھی ذکر کیں. وفیات عدیدتاً، اور چند وفات بھی راویوں کی ذکر کی. من الکتب بالمعتمدات والنقول المستندات، معتبر اور مستند اسناد، معتمد کتب سے اور مستند جو ہے وہ نقل سے بیان کیا. اسأل اللہ تعالی التوفیق والہدی، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں توفیق، ہدایت، بلائی کا اور ہدایت کا، الی سوائے طریق، سیدھے راہ کی طرف، بمنہ و کرمہ، اس کے فضل و کرم سے، آمین. یہ مقدمہ ہے. اب اس مقدمے میں کے بعد کہتے ہیں قد مشى المصنف فی ھذا الکتاب علی نحو التالی، مصنف اس کتاب میں جو انداز آپ نے اپنایا ہے وہ اس طرح ہے کہ ترجمہ للروات المخرجہ لهم فی الکتب الستۃ واشہر مصنفات اصحابها التي ترجمہ الذہبی فی تذہیبہ لرجالہ. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے کتاب میں کتب ستہ کی جو راوی ہیں ان کے تراجم کیے، اور جو کتب ستہ کی مشہور تصنیفات تھیں ان میں جو ان کے راوی تھے ان کے
تراجم جو امام ذہبی نے اپنی کتاب تہذیب میں کی ان کا کیا. ومجموع تلک المصنفات مع الکتب الستۃ الاصول 25. تو کتب اصول ستہ کے ساتھ وہ ساری تصنیفات مل کر 25 کتابیں ہیں. وہی المصنفات التي ذکرها المزی فی تہذیبہ کہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے ان تمام مجموعات کو اگر جمع کیا جائے کتب ستہ کی تو یہ 25 کتابیں ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ امام مزی نے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں خود کیا ہے. تہذیب ہی نفس. نمبر 2 ذکر رموز تلک المصنفات فی المقدمہ. پھر ان تصنیفات کے جو رموز ہیں وہ بھی مقدمے میں ذکر کیے. وعددها 27 رمز. 27 وہ رموز ہیں، اشارات ہیں. وہی الرموز التي ذکر المزی، یہ وہی رموز ہیں جنہیں امام مزی نے ذکر کیا تہذیب الکمال میں. ثم ذہبی فی تذہیبہ، پھر تذہیب و تہذیب الکمال میں امام ذہبی نے ذکر کیا. لیکنہ زاد علیہ رمزا آخر، لیکن ایک رمز کا انہوں نے ایک اشارے کا اضافہ کیا اور وہ تھا کلمہ تمییز. جس طرح امام ابن حجر عسقلانی نے کلمہ تمییز کا اضافہ کیا کہ اس سے مراد تذکر مع الراوی الذی لیس لہ روایۃ فی المصنفات المترجمہ لرواته بہذا الکتاب، کہ ایسے راوی کا ذکر کیا جائے کلمہ تمییز کے ساتھ کہ جس کی روایت جو ہے وہ ان تصنیفات میں کہ جن کے تراجم اس کتاب میں کیے گئے اس راوی کی روایات جو ہے وہ نہیں ہیں. یعنی راوی کی روایات کتب ستہ وغیرہ میں یا مصنفین کتب ستہ کی کتابوں میں اس کی روایت نہیں ہے، لیکن ان کا راوی کا ذکر ہوا ہے تو اس لیے اس کا بھی اس کتاب میں ذکر کر دیا، لیکن کلمہ تمییز لکھ دیا کہ یہ سیاستہ کے راویوں میں سے نہیں ہے. نمبر 3 قسم الکتاب الی کتابین. پھر کتاب کو 2 کتابوں میں 2 حصوں میں تقسیم کیا. الکتاب الاول، پہلی کتاب اول، وخصصہ لتراجم الرجال، تو اس کو مردوں کے تراجم کے ساتھ خاص کیا. والکتاب الثانی خصصہ لتراجم النساء، اور کتاب ثانی کو عورتوں کے تراجم کے ساتھ خاص کیا. وقسم کتاب الرجال الی قسمین وخاتمہ. پھر کتاب رجال کو 2 قسموں میں اور ایک خاتمے میں تقسیم کیا. تو کتاب رجال کی پہلی قسم جو ہے جعلہ بترتیبہم علی الاسماء، تو اس کی ترتیب رکھی ناموں کے اعتبار سے. اور والقسم ثانی جعلہم فی ترتیبہم علی الکنہ، اور کتاب رجال کی دوسری قسم جو ہے اس کی ترتیب کنیتوں پر رکھی کہ کنیت والے جو راوی ہیں ان کو دوسری قسم میں شمار کیا. وجعلہ نوعین، اور ان کی 2 نوعیں بنا دی. اما الخاتمہ فجعلہا فی 8 فصول، اور خاتمے کو 8 فصول پر مشتمل کیا. الفصل الاول، پہلی فصل فی من عرف بابن فلاں. پہلی فصل میں انہیں ذکر کیا جو ابن فلاں سے معروف ہیں. ولم یتقدم اسمہ، لیکن ان کا نام پہلے ذکر نہیں کیا گیا. او تقدم، یا پہلے ذکر ہوا. ولم یشتہر بہذا النسبہ، لیکن وہ اس نسبت سے معروف نہیں تھے. الفصل الثانی، دوسری فصل میں فی من تقدم اسمہ، وہ راوی ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا. الفصل الثالث فی من عرف بنسبہ ولم یتقدم اسمہ، تیسری فصل میں وہ راوی جن کی نسبت معروف ہے لیکن ان کا نام پہلے ذکر نہیں ہوا. الفصل الرابع فی من عرف بنسبہ وتقدم اسمہ فی الاسماء، چوتھی فصل میں وہ راوی ہیں کہ جن کی نسبت معروف ہے اور ان کا اسماء میں بھی پہلے نام ذکر ہو چکا. الفصل الخامس فی الالقاب، القاب کے بارے میں ہے. سادس جو ہے فی من لقب بکنیتہ، جو کنیت کے ساتھ ملقب ہیں ان کا ذکر ہے. الفصل السابع فی من لقب بنسبہ، وہ جو اپنی نسبت کے ساتھ ملقب ہیں. اور الفصل الثامن فی المبہمات، وہ جو راوی جو مبہم ہیں. ثم قسم کتاب النساء علی نحو ما قسم کتاب الرجال. پھر کتاب النساء کو بھی ایسے ہی تقسیم کیا جیسے کتاب الرجال کو کیا تھا، مگر یہ کہ انہ جعل الخاتمۃ من 3 فصول، لیکن اس کے خاتمے کی 3 فصلیں بنائیں. مردوں کے خاتمے کی 8 فصول تھیں کتاب الرجال کے،
خاتمے کی 8 فصول تھیں، اس کی 3 ہیں، اور یہ کون سی ہیں؟ الفصل الاول فی من عرفت بابنۃ فلاں، پہلی فصل میں وہ ہیں جو فلاں کی بیٹی کے نام سے معروف ہیں، وفیہ نوعان، اس میں 2 انواع ہیں، النوع الاول فی من لم یتقدم اسمھا، پہلی میں وہ عورتیں جن کا پہلے ذکر نہیں ہوا، جن کا نام پہلے ذکر نہیں ہوا، النوع الثانی فی من قدم اسمھا، اور دوسری فصل میں وہ ہیں نو میں جن کا پہلے نام ذکر ہو چکا۔ الفصل الثانی فی الالقاب، دوسری جو ہے وہ القاب کے بارے میں ہے۔ الفصل الثالث فی المجہولات، اور تیسری جو ہے وہ مجہول خواتین کے بارے میں ہے۔ تو یہاں تک اس کو کرتے ہیں، اس سے آگے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ذکر کریں گے۔